ایسے ہی ایک موقع پر جب اخلاق کمرے سے باہر تھا اور وہ میرے اوپر جھکی ہوئی مجھے دوا پلا رہی تھی، اس کی بھابھی فرحین کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر جو پہلا تاثر نظر آیا وہ ناخوشگواری کا تھا۔ اس نے اینی سے کہا، اینی رات بڑی ہو گئی ہے، چلو آپ سو جاؤ۔ اینی بولی، بس بھابھی 2 بجے ایک انجیکشن لگنا ہے، وہ لگا کر آ جاتی ہوں۔ بھائی انجیکشن کا کیا ہے، اخلاق لگا لے گا، فرحین نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ نس کا انجیکشن ہے بھابھی، مجھے ہی لگانا پڑے گا۔ فرحین لاجواب ہو کر واپس چلی گئی۔ میں نے کہا، اینی تمہاری بھابھی بڑے رعبدار ہیں۔ بھابھی کس کی ہیں؟ وہ مسکرائی، چند لبیں محویت سے مجھے تکتی رہی، پھر بولی، تیمور بھائی مجھے ٹریکنگ اور ہائیکنگ سے بڑا لگا ہوا، میں ایسی خبریں شوق سے پڑھتی ہوں۔ ایک مرتبہ اخبار میں آپ کے بارے میں ایک نیوز پڑھی تھی میں نے، آپ شاید کسی ٹیم کے ساتھ صفائی کی مہم پر نانگا پربت کے دامن تک گئے تھے، گروپ لیڈر کے ساتھ آپ کی تصویر بھی آئی تھی۔ ہاں یہ 92 ہجری کی بات ہے۔ میں نے کہا، کافی مشکل سفر تھا، اس جیسے اور بھی سفر کیے ہیں میں نے، لیکن دیکھو یہ گردے کا منحوس درد شروع ہوا تو کیسے آسان سفر پر ہوا، اب کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرم آئے گی۔ وہ مسکرائی، ویسے تیمور بھائی آپ دلچسپ آدمی ہیں اور اتنے برے بھی نہیں جتنا ہمارے خاندان میں آپ کو سمجھا جاتا ہے۔ تو کتنا برا ہوں؟ تھوڑے تھوڑے، اس نے ادا سے کہا۔ آپ سگریٹ بہت پیتے ہیں، آپ کی مونچھیں کچھ بڑی ہیں، آپ لباس کے معاملے میں بڑے بے پرواہ نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ معذرت کے ساتھ کہوں گی، آپ باتوں میں بازاری قسم کے لفظ استعمال کر جاتے ہیں، شاید آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ یہ تو پھر کافی برائیاں ہو گئیں۔ نہیں، سنا تو آپ کے بارے میں بہت کچھ ہے۔ او مائی گاڈ، آخر آپ لوگ میرے بارے میں اتنے بدظن کیوں ہیں؟ کیا تمہاری سمجھ میں اس کی کوئی وجہ آتی ہے؟ اس نے پرسوچ انداز میں اپنی انگلی پیشانی سے ٹکائی اور بولی، دل کی بات بتاؤں یا ٹالنے کی کوشش کروں؟ دل کی بات بتاؤ۔ اس پوری پارٹی میں اخلاق اور تم ہی مجھے کچھ اپنے سے لگے ہو، اس لیے تم سے اتنی بے تکلفی کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ تیمور بھائی میرے خیال میں اس بدظنی کی اصل وجہ آپ کی ذات کے بجائے آپ کے پس منظر میں پوشیدہ ہے۔ آپ کی والدہ خاندان سے باہر کی تھی، پھر یہ شادی بھی چچا جان کی پسند کی تھی۔ ہمارا خاندان آپ کی والدہ کو اپنے اندر سمو نہیں سکا۔ یقیناً اس میں آپ کی والدہ سے زیادہ ہمارے خاندان کا قصور ہے۔ بہرطور آپ اپنے اور ہمارے درمیان جو فاصلہ پاتے ہیں اس کی بنیاد ماضی کے اس واقعے پر رکھی گئی ہے۔ ہم تا دیر اس معاملے پر گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے انجیکشن کا وقت ہو گیا۔ اینی نے انجیکشن لگایا ہی تھا کہ اس کی بھابھی فرحین پھر آدم کی، لگا لیا انجیکشن؟ انہوں نے پوچھا۔ اینی نے اسبات میں سار لایا اور الوداعی نظروں سے دیکھ کر بھابھی کے ساتھ چلی گئی۔ تاہم جاتے جاتے وہ اخلاق کا پاؤں زور سے ہلا گئی۔ اخلاق میرے ساتھ والے بستر پر سویا پڑا تھا، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ رات کا باقی ایسا اخلاق نے بھی میرے ساتھ جاگ کر گزارا۔ اگلے روز بھی وقفے سے شدید درد اٹھتا رہا، کچھ کھایا پیا نہیں جا رہا تھا۔ اخلاق نے اعلان کر دیا تھا کہ جب تک تیمور پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتا کوئی آگے جانے کا خیال بھی دل میں نہیں لائے گا، بلکہ وہ تو یہاں تک کہہ رہا تھا کہ جو بھی سامان خورد و نوش لاہور سے لایا گیا ہے، یعنی دالیں، چاول، بیکری اور جام، چٹنیاں وغیرہ، وہ سب یہیں ایبٹ آباد میں رہ کر استعمال کر لیا جائے اور 8-10 روز یہاں قیام کرنے کے بعد واپس لاہور کا رخ کیا جائے۔ در حقیقت میری تکلیف نے اسے سخت پریشان کر دیا تھا، اور اس سے زیادہ پریشانی کی بات اخلاق کے لیے یہ تھی کہ میری شدید تکلیف کے باوجود پارٹی کے باقی ممبران جلد از جلد ناران کی طرف روانہ ہونا چاہتے تھے۔ ان میں سے چند ایک نے اخلاق کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ میرے اہل خانہ کو میری بیماری کی اطلاع لاہور میں بذریعہ فون دے کر میرے فرض سے سبکدوش ہوا جائے اور پروگرام کے مطابق سفر جاری رکھا جائے۔ سلجوگ یہ مشورہ اخلاق کے سامنے بار بار دہرا چکا تھا۔ اپنی حالت کے پیش نظر میں نے بھی بارہا اخلاق سے کہا تھا کہ وہ میری وجہ سے اپنا ٹور خراب نہ کرے۔ اخلاق بھی ایک ضدی تھا، وہ اس بات پر اڑ گیا تھا کہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا، چاہے سارا پروگرام ہی کینسل کرنا پڑے۔ اس کے دو ٹوک فیصلے نے سب کو رویہ بدلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب وہ دل و جان سے اس بات کے خواہشمند نظر آنے لگے تھے کہ میری تکلیف میں جلد از جلد افاقہ ہوتا کہ ناران کی طرف سفر شروع کیا جائے۔ بڑی تائی کی طبیعت اب بحال تھی۔ بڑی تائی کے پرزور اصرار پر اخلاق سہ پیر کے وقت مجھے دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر گلوکوز کی ڈریپ لگائی۔ اس ڈریپ نے کرشماتی اثر کیا۔ مجھے ہرگز یقین نہیں تھا کہ میں 4-5 روز سے پہلے ٹھیک ہو سکوں گا۔
یہی وجہ تھی کہ میں اخلاق کی منتیں کرتا رہا تھا کہ وہ میری وجہ سے اپنا ٹور خراب نہ کرے، لیکن اس ڈرپ کے لگنے کے بعد ہی میں نمایاں افاقہ محسوس کرنے لگا۔ طبیعت ٹھیک ہو تو کس کا دل مسکرانے کو نہیں چاہتا، اور کون نہیں چاہتا کہ وہ ایک خوبصورت ہوٹل کی بالکونی میں بیٹھے اور ایبٹ آباد کے سرسبز و شاداب پہاڑوں کو دیکھتا رہے اور ان کھلی ہواؤں کو سینے میں اتارتا رہے جو نتھیا گلی اور مری کی یک بستہ بلندیوں کو چھو کر آتی ہیں۔ ایک دم ہی مجھے اپنا گرد و بیش ایک حسین منظر نظر آنے لگا۔ بالکونے کے نیچے سے گزرتی ہوئی سڑک، سامنے تندور پر مسلسل روٹیاں پکاتا ہوا نان بھائی، فوٹوگرافر کی دکان پر آتے جاتے ہوئے لوگ، چوک فوارے سے چھوٹتا ہوا پانی، اور اینی وہ واقعی ایک دلکش کزن تھی، اور اس کے لمس میں کوئی ایسی بات تھی کہ اس کا ہاتھ بدن سے چھوتے ہی گردے کی شدید تکلیف نصف رہ جاتی تھی۔ وہ میرے پاس سے گزری تو میں نے کہا، اینی تم کڈنی اسپیشلسٹ بننا۔ وہ کیوں؟ تمہارے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ جب تم پاس آتی ہو تو انسانی گردے میں ایک خاص قسم کی کیمیائی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے اور اس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی مثال کو پوری انسانیت پر لاگو کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کا گردہ خاص قسم کا ہو۔ کیا مطلب گردوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں؟ کیوں نہیں، نرم گردہ، سخت گردہ، دل پھینک گردہ۔ اس روز سہ پیر تک میری طبیعت کافی سنبھل چکی تھی۔ پروگرام بنا کہ سب لوگ شملہ پہاڑی چلیں گے اور میں بھی ساتھ چلوں گا۔ شملہ پہاڑی قابل دید جگہ ہے۔ ایبٹ آباد کی آبادی سے صرف 2.5-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ مسلسل چڑھائی ہے، تھوڑی بلندی پر جائیں تو ایبٹ آباد کی ساری آبادی نظر آنے لگتی ہے۔ ٹاپ پر موسم بھی نسبتاً خنک ہوتا ہے اور چیڑ کے بلند و بالا درختوں میں ہوا ایک گونج کے ساتھ سرسراتی ہوئی گزرتی ہے۔ میں 1-2 بار پہلے بھی اس پارک میں آ چکا تھا، لیکن اس روز کچھ زیادہ ہی لطف آیا۔ قریباً 24 گھنٹے کی شدید تکلیف کے بعد آرام و سکون کے یہ لمحات بہت بھلے لگ رہے تھے۔ کسی دانا نے سچ کہا تھا کہ خوشی کو آرام میں نہیں تکلیف میں تلاش کرنا چاہیے۔ اگلے روز میری طبیعت میں مزید بہتری آئی۔ اخلاق کا اصرار تھا کہ میں ایک دن مزید آرام کر لوں، کیونکہ ایبٹ آباد سے آگے کا سفر خاصا دشوار ہوگا۔ اس کی بات تکنیکی طور پر درست تھی، درد گردہ اور سفر کا چولی دامن کا ساتھ سمجھا جاتا ہے، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میری وجہ سے سارے گروپ کا پروگرام درم برم ہو۔ میں نے اخلاق کو اپنی فٹنس کا مکمل یقین دلایا اور اسے باور کرانے کی کوشش کی کہ میں پوری طرح سفر کے قابل ہوں، مگر اس موقع پر گروپ کے باقی ارکان، خاص طور سے نوجوان، کچھ ڈھیلے پڑ گئے۔ دراصل ایبٹ آباد میں ان کا دل کچھ لگ گیا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ مزید ایک روز قیام کر کے شہر کی قابل دید جگہیں دیکھ لی جائیں، مثلاً کمپنی باغ، الیاسی مسجد وغیرہ۔ ہم اگلے روز صبح 10 بجے کے لگ بھگ ایبٹ آباد سے عازم کاغان ہوئے۔ یہ جمعے کا روز تھا، موسم خوشگوار تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ گردے کے مریض کو پانی بکثرت پلایا جاتا ہے، لہٰذا اینی کی ہدایت پر اخلاق نے 6 لیٹر کا واٹر کولر لبالب بھر کر میرے پہلو میں رکھ دیا تھا اور حکم جاری کر دیا تھا کہ ہر آدھے گھنٹے بعد 1 گلاس بھر کر معدے میں انڈیلتا رہوں۔ میں نے کہا، حضرت اخلاق صاحب، اتنا مت چاہو کہ دم نکل جائے۔ اتنا زیادہ پانی پینے سے گردے کے درد کا چانس تو شاید ختم ہو جائے، لیکن زندہ رہنے کا چانس بھی مشکوک ہو جائے گا۔ ہنستے کھیلتے سفر جاری رہا۔ ندیم کی خوشگفتاری بہت کام آ رہی تھی۔ ہم نے مانسہرہ سے پٹرول لیا۔ جوں ہی گاڑیاں شاہراہ ریشم کو چھوڑ کر کاغان کی طرف مڑی، سڑک تنگ ہو گئی اور راستہ غیر ہموار ہو گیا۔ جگہ جگہ سڑک کی تعمیر کا کام ہو رہا تھا۔ گرد و غبار، تپش اور کچے پکے راستوں پر اچھلتی کودتی گاڑیاں۔ گروپ کے سارے ارکان ایک دم بجھے بجھے سے نظر آنے لگے۔ اخلاق بولا، یار شروعات تو کچھ اچھی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا، شروعات اچھی ہے، اختتام دیکھ لو گے تو پھر شروعات پر تبصرہ کرنا۔ وہ شعر نہیں سنا تم نے؟ انہی پتھروں پر چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ تم سمجھو کہ یہ شعر جھیل سیف الملوک نے اپنے عاشقوں کے لیے کہا تھا۔ ندیم موسیقی کا بہت شوقین تھا، اس کا ہاتھ بار بار گاڑی کے ڈیک کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن اخلاق ڈرائیونگ کرتے کرتے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے ہٹا دیتا تھا۔ یار ندیم، خدا کا خوف کرو، اتنا برا راستہ ہے اور تمہیں گانوں کی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، پھر تو تم جھیل سیف الملوک کے کناروں تک ڈیک کو آن نہیں کر سکو گے۔ بھائی یہ راستے بس اسی قسم کے ہیں، جوں جوں آگے بڑھیں گے یہ خراب تر ہوتے جائیں گے۔
تم راستے کی کوالٹی کو نظر انداز کر کے مناظر کی کوالٹی پر توجہ دو۔ 15-20 کلومیٹر کا سفر اسی طرح گرد و غبار میں اچھلتے کودتے گزرا، جہاں کہیں ہموار سڑک آتی سب چیخ اٹھتے، آ گئی پکی سڑک۔ مگر ابھی اس چیخ و پکار کی گونج بھی ختم نہ ہونے پاتی تھی کہ سڑک ناپید ہو جاتی۔ بہرحال آگے جا کر راستہ ٹھیک ہو گیا۔ جس وقت ہم بالاکوٹ کے خوبصورت قصبے کے درمیان سے گزرے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ بالاکوٹ کے نشیب و فراز میں گونجتے اور دہاڑتے ہوئے آبی نالوں کا نظارہ دلکش تھا۔ آبی گزرگاہوں کا محض دریائے کنہار تھا جو آئندہ سفر میں ہمارا ہم سفر ٹھہرنے والا تھا۔ میں جب بھی بالاکوٹ سے گزرتا ہوں بچپن کی چند خوبصورت یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ والد صاحب ایک دفعہ ہم بہن بھائیوں کو لے کر یہاں آئے تھے۔ ہم خاص طور پر مولوی اسماعیل شہید کی قبر پر فاتح پڑھنے گئے تھے۔ راستے میں ہم نے پودینے کی بہتات دیکھی تھی اور خودرو گھاس کی حد نگاہ تک پودینہ بچھا تھا۔ ہمارے معصوم ذہنوں نے تصور میں اس پودینے کو گٹھیوں کی صورت میں جوڑا تھا اور حساب لگایا تھا کہ کتنے ہزار کا پودینہ ان پہاڑوں پر اگا ہوا ہے۔ پھر والد صاحب کے ہمراہ ہمارا گزر ایک میدان سے ہوا تھا۔ میدان کی ڈھلوان پر بڑی بڑی سیاہ چٹانیں تھیں۔ والد صاحب بڑی محویت سے اس میدان کو تکتے رہے تھے۔ وہ تصور کی نگاہ سے جیسے ماضی بعید کا کوئی بھولا بسرا منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ ہمیں بتانے لگے کہ اس میدان میں اسماعیل شہید اور ان کے ساتھیوں نے قابض انگریزوں کے خلاف یادگار جنگ لڑی تھی۔ یہی وہ دیو ہیکل چٹانیں تھیں جنہوں نے سرفروشوں کی ناقابل فراموش مزاحمت دیکھی تھی۔ وہ ایک پتھر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، یقیناً انہی پتھروں کی اوٹ میں بیٹھ کر رائفل بردار مجاہدین نے فرنگیوں پر تابڑ توڑ فائرنگ کی ہوگی۔ میری ایسی ہی کئی چھوٹی چھوٹی یادیں بالاکوٹ سے وابستہ ہیں۔ اسی بالاکوٹ میں کوئی ایسی مسجد ہے جس کا نام و مقام مجھے معلوم نہیں۔ اس مسجد کے اندر ایک تیز رو آب جو بہتی ہے۔ نمازی وہاں سے وضو کرتے ہیں۔ ہم والد صاحب کے ساتھ اس مسجد میں گئے تھے۔ والد صاحب نماز میں مصروف ہو گئے تھے۔ ہم ایک دلچسپ کھیل کھیلنے لگ گئے تھے۔ میرا ایک کزن اکبر اپنی چپل تیز رفتار آب جو میں پھینکتا تھا۔ دوسرے ساتھی نشیب میں کھڑے رہتے تھے۔ جب چپل تیرتی ہوئی وہاں پہنچتی تھی تو وہ اسے نکال لیتے تھے۔ یہ کھیل بمشکل 4 منٹ ہی جاری رہ سکا تھا۔ تیز رفتار پانی میں چپل ہاتھ نہیں آ سکی تھی اور دریائے کنہار میں پہنچ گئی تھی۔ نتیجے میں اکبر کو اپنے گال پر ابا جی کا تمانچہ سہنا پڑا تھا۔ ایسی ہی کئی یادیں بالاکوٹ کے گلی کوچوں میں گم ہیں۔ میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں وہ مجھے پکارتی ہیں۔ شاید کسی روز مجھے ان کی پکار پر بالاکوٹ رکنا پڑے اور اس کے گلی کوچوں میں بھٹکنا پڑے۔ پھر شاید مجھے وہ اپنی خوبصورت ٹینس بال بھی مل جائے جو میں نے ایک مسجد کے وضوخانے میں گیلے ٹاٹ کے ڈھیر تلے رکھ دی تھی اور بھول گیا تھا۔ 20 سال پہلے اپنی اس بال کی گمشدگی پر میں کئی روز پریشان رہا تھا۔ بالاکوٹ سے آگے سفر بہت خوشگوار رہا سوائے ایک واقعے کے۔ مارگلا گاڑی ہمارے پیچھے آ رہی تھی۔ اس میں چھوٹے تایا کی فیملی سوار تھی۔ گاڑی چھوٹے تایا کا بیٹا سلجوق چلا رہا تھا۔ یہ گاڑی بالکل نئی لی گئی تھی۔ خطرناک ڈھلوان پر گاڑی چلاتے ہوئے سلجوق نے کاریگری دکھائی اور گاڑی کا انجن بند کر دیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ انجن بند ہوتے ہی گاڑی کا ہائیڈرولک سسٹم کام کرنا چھوڑ دے گا اور اس کے ساتھ یہ اسٹیئرنگ بھی لاک ہو جائے گا۔ گاڑی تیز رفتاری سے 700-800 فٹ گہری کھڈ کی طرف جا رہی تھی۔ اس موقع پر میں نے بھی گاڑی کو خطرناک رفتار سے موڑ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ خدا کو گاڑی سواروں کو زندہ رکھنا منظور تھا۔ عین موقع پر سلجوق کا دماغ کام کر گیا اور اس نے اگنیشن میں چابی گھما کر اسٹیئرنگ آزاد کرا لیا۔ گاڑی 700 فٹ گہری موت کے کنارے پر پہنچ کر دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ شروع میں ہمارا ارادہ یہ تھا کہ آج ناران پہنچ کر ہی دم لیں گے، مگر راستے اتنے خراب تھے کہ سارا پروگرام اپسیٹ ہو گیا۔ سحپیر 2 بجے تک ہمیں کاغان کی جھلک بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ بہرحال دریائے کنہار ہمارے ساتھ تھا اور ہمیں یقین دلا رہا تھا کہ کاغان آئے گا اور ناران آئے گا اور بالآخر جھیل سیف الملوک بھی آئے گی۔ کاغان سے آگے ناران صرف 22 کلومیٹر ہے، لیکن یہ راستہ مزید دشوار ہے۔ لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ اپنے نڈھال جسموں اور تھکی ماندی گاڑیوں کو مزید گھسیٹنے کے بجائے بہتر ہے کہ رات کاغان میں گزار لی جائے۔ خدا کر کے 4 بجے کے لگ بھگ کاغان پہنچے۔ اچھلتے کودتے اور دہاڑتے دریا کے کنارے یہ ایک نہایت ہی خوبصورت قصبہ ہے۔ اسے چاروں طرف سے بلند و بالا پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔ دریائے کنہار مختلف شاخوں میں تقسیم ہو کر اس قصبے کے اندر سے گزرتا ہے اور کئی جگہ شاخ در شاخ تقسیم ہو جاتا ہے۔
یہاں کچھ نئے آبی دہارے بھی دریا میں شامل ہوتے ہیں۔ اس پرجوش پانی کی گونج ایک دلنواز موسیقی کی طرح پورے کاغان میں گونجتی ہے۔ کاغان میں اچھے ہوٹل ہیں، بازار بھی ہیں، لیکن قصبے کا پھیلاؤ اتنا نہیں جتنا کہ ہونا چاہیے۔ کاغان کی خوبصورتی اس بات کی متقاضی ہے کہ اس قصبے میں قیام و طعام کی بہترین اور وافر سہولتیں مہیا ہوں۔